السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر. واٹس ایپ کا جو ہمارا نیا گروپ ہے، گروپ نمبر بی، آر یو ہومیوپیتھ گروپ نمبر بی، اس میں ہمارا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 3 ہے. پہلے 2 لیکچر ہو چکے ہیں. میرے پاس ہے ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری. یہ جو ریپرٹری ہے ہر ہومیو ڈاکٹر اور ہومیو اسٹوڈنٹس کے پاس ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ میرے لیکچر کو سننے سے پہلے اپنے پاس یہ ریپرٹری رکھیں، اس کو اوپن کریں. اس کا جو چیپٹر ہے میرے پاس آج ہے چیسٹ. پہلے لیکچر میں نے بات کی تھی، پچھلے 2 لیکچر میں ایبڈومن کے حوالہ سے، کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے آپ کے پاس ایسا جس کو یعنی پیشنٹ کو مسئلہ ہو، پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے پیٹ میں یہ ہے، پیٹ میں فلاں ہے، جو بھی مسئلہ ہو، آپ نے لوکیشن دیکھ کے اپنی میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے. آج ہم بات کریں گے چیسٹ کے حوالہ سے، جس کو آپ سینہ کہتے ہیں. سینہ کی بات کریں گے. دیکھیں، کوئی بھی پیشنٹ ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، آپ نے سب سے پہلے اپنی علامت جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے. علامت جو ہے ایسے کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے اس کا پخانہ پوچھیں، پیشنٹ کا پخانہ کیسا ہے، پیشاب کیسا ہے، پیاس کیسی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے. ایسے جو ہے آپ کی علامت کمپلیٹ نہیں ہوتی. علامت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کمپلیٹ علامت بنانے کے لیے آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. ہر لیکچر میں بتاتا ہوں، ہر لیکچر میں یہ بات کرتا ہوں کہ اپنی علامت جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. جب تک آپ اپنی علامت کمپلیٹ نہیں کریں گے، آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ کور نہیں ہو سکتا، کیونکہ وداؤٹ سمٹم آپ کسی بھی میڈیسن کی سلیکشن نہیں کر سکتے. اور سمٹم جو ہے آپ کی کمپلیٹ کب ہوتی ہے؟ جب 3 چیزیں آپس میں ملتی ہیں. فرسٹ، پہلی چیز وہ ہے لوکیشن، دوسری چیز سینسیشن، تیسری چیز ہے موڈیلٹیز یعنی کمی بیشی. اب آج کے لیکچر میں ہمارے پاس جو لوکیشن ہے وہ ہے چیسٹ. چیسٹ کا ہمارے پاس پورا چیپٹر ہے، پورا چیپٹر ہے رابن مرفی کی ریپرٹری میں. 322 یعنی 322 نمبر صفحہ ہے میرے پاس. آپ جو ہے اس کو اوپن کریں اور یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. چیسٹ کے حوالہ سے آج بات ہوگی. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ دیکھا، پیشنٹ نے کہا کہ مجھے سینہ میں کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ جو بھی ہے وہ بعد میں، پہلے اس نے بتایا کہ مجھے سینہ میں، چھاتی میں، چیسٹ میں فلاں مسئلہ ہے. آپ نے غور کر لیا، آپ نے نوٹ کر لیا کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آیا ہے اس کی جو لوکیشن ہے، اس کا جو متعلقہ عضو ہے وہ ہے چیسٹ. آپ کی جو علامت ہے، علامت کا ایک حصہ آپ کے پاس کمپلیٹ. اب 2 چیزیں اور ہیں، یعنی 2 چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اور دیکھنی ہے یا پوچھنی ہے. ان میں سے ایک چیز ہے سینسیشن، احساس. اب سینسیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے چیسٹ جو ہے اوپن کی. چیسٹ کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے چیسٹ پہ جو ہے ابسیس یعنی پھوڑا ہے، آپ نے پھوڑا دیکھا، کہاں پہ ہے؟ چیسٹ پہ. ہمارے پاس 322 جو صفحہ ہے وہاں پہ پہلا ہی آ جاتا ہے. چیسٹ کا جو پہلا ریوبرک ہے وہ ہے ابسیس، بغل اور سینہ کا پھوڑا. بغل، یہ جو ہے بغل اور سینہ کا پھوڑا، یہ جو سینہ ہوتا ہے یہاں پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی جو میڈیسن ہے میرے پاس کم از کم مجھے لگتا ہے کہ اراؤنڈ باؤنڈ جو ہے 20 to 30 میڈیسن ہوگی. لیکن ان میں جو فرسٹ گریڈ کی میڈیسن ہے وہ ہے مرکسال، نائٹرک ایسڈ، روسٹاک، سلیشیا. 4 میڈیسن ہے جن کا گریڈ فرسٹ ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے ان 4 میڈیسن کو دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے. نوٹ کر لیا. آگے پسینے کے غدودوں کی سوزش، یعنی یہ جو ابسیس ہوا ہے، پھوڑا ہوا ہے، آگے جا کے وہ کہتے ہیں اگر پسینے کے غدودوں کی سوزش کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہو تو پھر ایسڈ فاسٹ سنگل میڈیسن. اگر لمفاوی غدودوں کی پیپ دار سوزش ہو، یہاں پہ یہ جو بتا رہے ہیں ابسیس میں، تو وہاں پہ ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے ہیپر سرف. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ریوبرک ہے، ریوبرک نمبر 2، وہ ہے ایچنگ پین. اچھا، ایچنگ پین جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ٹیس دار درد، یعنی کہ جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چنڈ
چنڈ لگنا، ایسے جھڑکا لگنا، ٹیس دار درد کو کہتے ہیں ایچنگ پین۔ تو ایچنگ پین کے حوالے سے جو ہماری میڈیسن ہے وہ تقریباً 50 to 60 ہے۔ 50 to 60 میں سے آپ نے کسی ایک میڈیسن کی جب آپ نے سلیکشن کرنی ہے تو اپنی موڈیلٹیز کو دیکھیں گے، سینسیشن کو دیکھیں گے۔ جب آپ موڈیلٹیز کو، سینسیشن کو دیکھ لیں گے تو آپ کی میڈیسن ایک سامنے آ جائے گی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریوبرک ہے الائیو سینسیشن آف سم تھنگ موونگ، یعنی کسی زندہ چیز کے حرکت کرنے کا احساس، الائیو سینسیشن آف سم تھنگ موومنٹ یا سم تھنگ موونگ۔ اچھا، یہ پیشنٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری چیسٹ کے اندر کوئی زندہ چیز جو ہے وہ موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے۔ یہ جو پیشنٹ بتا رہا ہے آپ کو، یہ کیا ہے؟ سینسیشن۔ یہ سینسیشن کے حوالے سے ریوبرک ہے، لیکن سینسیشن سے پہلے آپ نے کیا دیکھا؟ لوکیشن کیا ہے؟ چیسٹ پلس سینسیشن یعنی الائیو سینسیشن، یہ جو حرکت کا احساس ہے زندہ چیز کا، یہ دو چیزیں آپس میں مل گئیں، ایک چیز جو ہے آپ کی رہتی ہے وہ کیا ہے؟ موڈیلٹیز یعنی کمی بیشی۔ اب جب آپ کمی بیشی کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو آپ کی میڈیسن جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہاں دیکھتے ہیں ہم، دیکھیں وہ کہتا ہے کہ شام کے وقت، اگر شام کے وقت ہو تو آپ کے پاس سنگل میڈیسن ہے کالچیکم۔ اگر کھانے کے بعد مسئلہ بنے تو بھی کالچیکم۔ اگر دل میں یعنی دل میں یہ احساس ہو تو پھر کون سی میڈیسن آتی ہے؟ سائیکلیمن۔ دیکھیں آپ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ پیشنٹ سے پوچھنی ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ کب محسوس ہوتا ہے، کس چیز سے ہوتا ہے، کون سی حرکت میں ہوتا ہے، کون سے ٹائم پہ ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے، کس چیز سے ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام موڈیلٹیز ہیں۔ اب جب آپ کی موڈیلٹیز کمپلیٹ ہو جائیں گی، آپ کا سینسیشن آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کی جو لوکیشن ہے سامنے آ جائے گی، تو آپ کی جو سنگل میڈیسن ہے وہ سامنے ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹنگ چیسٹ سمٹم، یعنی کہ جو چیسٹ کی سمٹم ہے، چیسٹ کی علامات ہیں، وہ عدل بدل کر آتی ہیں، عدل بدل کر علامت آتی ہیں۔ چیسٹ کی کب آتی ہیں، کس چیز سے مل کر آتی ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے کس چیز سے۔ آگے دیکھیں، اسہال اور شبی ناڑیوں کی سوزش سے، یعنی اسہال کے ساتھ چیسٹ کی جو علامات ہیں وہ عدل بدل کر آئے، کبھی اسہال ہو جائے، کبھی سینہ خراب ہو جائے، کبھی اسہال ہو جائے، کبھی سینہ میں درد ہو، کبھی اسہال ہو جائے، کبھی سینہ میں تنگی محسوس ہو، تو آپ کے پاس ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے سنیگا جو میڈیسن ہے آپ تب استعمال کروائیں گے جب چیسٹ کی علامات اسہال کے ساتھ عدل بدل کر کے آئیں۔ اس کے بعد اگر یہی علامات آنکھوں کی علامات کے ساتھ مل کر آئیں، کبھی آنکھوں کی علامات آ جائیں، کبھی سینہ کی علامت آ جائیں، تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے آرسینک البم۔ آرسینک البم کا استعمال آپ نے کب کروانا ہے؟ جب آپ کی یعنی آپ کے پیشنٹ کی علامات جو ہے آنکھوں کی علامت کے ساتھ عدل بدل کر کے پھر آئیں۔ اب انجائنا پیکٹورس کے حوالے سے جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فوراً جو ہے ریپرٹری کو اوپن کرنا ہے۔ ریپرٹری کو اوپن کریں گے، آپ جائیں گے چیسٹ میں جانے کے بعد جائیں گے انجائنا پیکٹورس میں، وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سینسیشن کو دیکھنا ہے۔ سینسیشن کو آپ نے دیکھ کے اس کے بعد موڈیلٹیز کو دیکھ کے اپنا پیشنٹ جو ہے وہ کور کرنا ہے، یعنی سنگل میڈیسن سے۔ اور سنگل میڈیسن تک جو ہے آپ نے کیسے پہنچنا ہے؟ یہ دیکھیں، آپ جو ہے آ جاتے ہیں کہ محرکات سے، یعنی گرم چیزوں کے کھانے سے یہ مسئلہ بنتا ہے، تو محرکات کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ ہے موڈیلٹیز، یہ ہے کمی بیشی۔ اگر محرکات سے یہ مسئلہ بڑھے تو آپ کے پاس ایک میڈیسن ہے نکس ومیکا، دوسری میڈیسن ہے سپائجیلیا۔ دو میڈیسن ہے، ایک نکس، دوسری سپائجیلیا۔ اگر پانی پینے سے اضافہ ہو تو آپ کے پاس کون سی میڈیسن ہے؟ آرسینک البم۔ یہ دیکھیں انجائنا پیکٹورس کے حوالہ سے آپ جو ہے اپنے پیشنٹ کے لیے ایک میڈیسن کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ایک میڈیسن، سنگل میڈیسن،
بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقہ. فوراً جو ہے ریپرٹری کو اوپن کریں, چسٹ پہ جائیں, انجائنا پیکٹورس میں جائیں, وہاں پہ جا کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موڈیلٹیز کیا ہیں. یا موڈیلٹیز دیکھ لیں یا سینسیشن دیکھ لیں, دونوں سے جو ہے آپ کی سنگل میڈیسن سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی ان چسٹ, سینہ میں پریشانی, بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, پیشنٹ کہتے ہیں کہ مجھے سینہ میں جو ہے بڑی پریشانی ہے, بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے. وہ جو گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, بے چینی ہے, وہ آ جاتی ہے انگزائٹی میں. تو اب آپ آگے سینہ والے چیپٹر میں, یعنی لوکیشن آپ کے پاس سینہ ہے, تو اس کے بعد سینسیشن کیا ہے آپ کے پاس, انگزائٹی ہے. انگزائٹی کب ہوتی ہے, کس چیز سے ہوتی ہے, کس ٹائم ہوتی ہے, کس سے بڑھتی ہے, کس سے کم ہوتی ہے, جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس سنگل میڈیسن سامنے آ جائے گی. دیکھتے ہیں. دیکھیں, مریض کو کھلی ہوا میں جانے پر مجبور کریں, یعنی پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ جب مجھے سینہ میں بے چینی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو مجھے ٹھنڈی ہوا میں یا کھلی ہوا میں جانے سے سکون ہوتا ہے. اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ میں ٹھنڈی ہوا میں جاؤں یا کھلی ہوا میں جاؤں. تو جب یہ کھلی ہوا میں جاتا ہے, اسے سکون ہوتا ہے, تو آپ کی سنگل میڈیسن, اس کا نام ہے ایناکارڈیم. اسی طرح سیڑھیاں چڑھتے وقت, یعنی جب یہ بلندی پہ جاتا ہے, سیڑھیاں چڑھتا ہے یا کوئی پہاڑ چڑھتا ہے, تو اس کا جو مسئلہ ہے یعنی انگزائٹی بڑھتی ہے, تو آپ کے پاس ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے ہائیوسائمس. اسی طرح بے شمار میڈیسن ہے انگزائٹی کے حوالے سے, کوئی ایک میڈیسن نہیں ہے. اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ برننگ پین جو ہے, میرے پاس صفحہ ہے 325. برننگ پین, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سینہ میں جلندار درد ہے, جلن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سٹمک میں پین ہونا, برننگ پین ہونا, لیکن یہ جو پیشنٹ ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے سینہ میں درد ہے. درد کیسا ہے, برننگ پین ہے. برننگ پین کیا ہے, سینسیشن ہے آپ کے پاس. اب سینسیشن جو ہے یہ کب کم ہوتا ہے, یعنی برننگ پین کب کم ہوتی ہے, کب زیادہ ہوتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل یہ کرنا ہے کہ اس کی جو موڈیلٹیز ہیں وہ پوچھنی ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ کی جو برننگ پین ہے یہ کب زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں کرنا کہ برننگ پین جو ہے وہ کب ہوتی ہے, کہنا ہے کہ یہ جو جلن ہوتی ہے آپ کو کب ہوتی ہے, کس چیز سے ہوتی ہے, کس ٹائم ہوتی ہے, اس کو سکون کیسے ہوتا ہے. جب آپ یہ سوال کریں گے تو پیشنٹ جو ہے آپ کو خود ہی بتا دے گا. دیکھتے ہیں برننگ پین جو ہے اس کے حوالے سے میرے پاس جو میڈیسن ہے کم از کم یہ تقریباً 150 سے زیادہ ہیں, 150 سے زیادہ ہوں گی. لیکن اگر اگلے حصے میں ہو, یہ جو سامنے والا حصہ ہے انٹیریئر, تو یہاں پہ جو مسئلہ ہے اس کی جو میڈیسن ہے ایپس کا فرسٹ گریڈ ہے. اسی طرح اگر کفنگ ڈیورنگ ہو, یعنی کھانسی کے دوران ہو, تو اس کی میڈیسن میرے پاس تقریباً جو ہے یہ آ جاتی ہیں 20 to 30, یعنی 20 سے لے کر 30 تک میڈیسن ہے جو کفنگ جو ہے یعنی کھانسی کے دوران مسئلہ ہوتا ہے. کھانسی جب پیشنٹ کرتا ہے تب اسے جلن ہوتی ہے, برننگ پین ہوتا ہے چسٹ میں. دوستو یہ ہے ریپرٹری. دوستو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم جو ہے جب ریپرٹری کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے زیادہ ریوبرک آتے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس جو لوکیشن ہے, جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے, لیکن ریوبرک یعنی کہ وہاں پہ سینسیشن جو ہے, احساس جو ہے وہ کتنے زیادہ ہیں. یہ تمام کے تمام ہمارے پاس لائیو پیشنٹ آتے ہیں جو کبھی جلندار درد کے ساتھ آتے ہیں, کبھی کفنگ پین, کبھی جو ہے کولڈنس پین, کبھی کسی قسم کا جو پین ہے وہ ساتھ لے کر آتے ہیں. تو یہ جو تمام کی تمام میڈیسن ہے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں, ان کو کیسے یاد کر سکتے ہیں. یاد کرنا تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے, یہ ناممکن ہے. تو بہتر اور آسان طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری لیں, اور جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے تو ٹینشن کے بغیر آپ جو ہے فوراً اپنی لوکیشن دیکھیں, لوکیشن کے بعد آپ سینسیشن کو دیکھیں, اور آخر میں جو ہے آپ موڈیلٹیز کو دیکھیں. آپ کو جو میڈیسن ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی. انشاءاللہ اسی طرح جو ہے ہم روزانہ ایک لیکچر کو پڑھیں گے, دیکھیں گے کہ ہماری جو ریپرٹری ہے وہ ہماری کیسے مدد کرتی ہے. آج کا جو آپ کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری کو اوپن کرنے کے بعد اس کا جو چیسٹ والا چیپٹر ہے اسے اوپن کرنا ہے, اور اس کے اندر جتنے بھی ریوبرک ہیں, جتنی بھی
موڈیلٹیز ہیں، جتنے بھی سینسیشن ہیں، ان کو پڑھنا ہے، یاد نہیں کرنا آپ نے، صرف پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پیشنٹ ایسے بھی آ سکتا ہے، مریض ایسے بھی آ سکتا ہے، مریض یہ بھی کہہ سکتا ہے، مریض آپ کو اس طرح بات کر کے سمجھا بھی سکتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے میسیج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب لازمی دوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔